رہے، نہ پانی لگائے، نہ سپرے کرے، نہ بیج ڈالے، نہ محنت کرے، نہ جڑی بوٹیاں جو بن گئی ہیں ان کی صفائی کرے، تو جب لوگوں کے ٹرک بھر بھر کے گھر میں جائیں گے اس کی تو ریڑھی بھی نہیں آئے گی۔ کیا خیال ہے؟ کیوں؟ جب موسم تھا فصل اگانے کا یہ سوتا رہا، جب موسم تھا محنت کرنے کا اس کو یہ فکر نہیں تھی۔ اب لوگوں کا غلہ بھر بھر کے گھر میں آ رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے، اور یہ منہ لٹکا کر واپس آ رہا ہے۔ اس وقت ہر بندہ اسے کیا کہے گا کہ کسی کا قصور نہیں ہے، اللہ نے تو بارش برسائی تھی، نہروں کا پانی تو آیا تھا، لیکن تو نے جب موسم تھا اس وقت محنت نہیں کی۔ سمجھ آ گئی مثال؟ لوگوں آج میرا اور آپ کا موسم ہے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی ہمارا موسم ہے۔ اس موسم میں اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت کے سودے کر لیے تو پھر یاد کر لیجئے ہم قیامت کے دن منہ لٹکانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمارے منہ روشن ہوں گے۔ اور جس نے ان دنوں میں، ان ایام میں جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا رہتا ہے۔ مزے کیجئے، آرام کیجئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، جی رات نہ وہ بڑا اچھا ڈرامہ لگا ہوا تھا تو کافی رات اسی میں گزر گئی تھی۔ ظہر کی پڑھی، نہیں وہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ تھا نا، آج فائنل تھا، تو کیا بیٹنگ کی ہے آفریدی نے اور کیا بالنگ کی ہے فلاں نے، تو ظہر کی نماز تو میچ دیکھتے ہی گزر گئی۔ بھائی آپ مسلمان، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایویں نہ ڈرایا کرو، بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ۔ عشاء کی نماز پڑھی، نہیں وہ جمعرات تھی نا تو کمپنی میں دوست وی سی آر لے کر آئے تھے اور پاکستان سے ایک لیٹسٹ فلم آئی تھی، انڈیا کی ٹاپ سپر ہٹ فلم آئی تھی، تو رات تو پھر وہ مغرب عشاء تو اودے وچ ہی لنگ گئی۔ بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ کی بغاوت کرنے والے، اسلام کی بنیادوں کو گرا دینے والے، جب ان سے بات کی جائے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مالک کیا فرما رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان بربادی میں، خسارے میں، گھاٹے میں، ہلاکتوں میں، کیونکہ اس کو یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال، یہ 90 سال، یہ 100 سال اس لیے دیے تھے۔ تیرے بابا آدم کو تو جنت اللہ نے انعام کے طور پہ دی تھی، لیکن تجھے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اس زندگی کو بنانے کے لیے محنت کر لینا۔ جس طرح رات کے اندر کسان اٹھتا ہے، کندھے پہ کسی ہے، دسمبر کی ٹھٹرتی ہوئی راتیں ہیں، وہ پانی لگا رہا ہے، وہ فصل دیکھ رہا ہے، وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا کیوں محنت کرتا ہے، کیوں نیندیں برباد کرتا ہے، کیوں آرام نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں اگر آج آرام کر لیا جب فصل کٹ کر آئے گی تو گھر میں کیا لاؤں گا؟ یہ زندگی اس لیے ملی، اور جس نے اس زندگی کو کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، بیگم کی لسٹیں پوری کر کے سامان اٹھا کر گھر میں لا کے رکھ دینا، بس یہی زندگی۔ جس نے اس زندگی کو یہ سمجھا، مجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، اور اگر ہو بھی جاؤ تو میں قربانی کی کھالے مانگنے تو آیا نہیں ہوں، 11ویں کی کھیر کھانے تو آیا نہیں ہوں، اپنے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ کھانا، پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کر گھر میں لے آنا، اگر یہی ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے، گدھے میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ گدھا کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سو جاتا ہے، سامان لاد کے مالک کے ڈیرے پر پہنچا دیتا ہے۔ یہی کام وہ کرتا ہے، یہی کام میں کرتا ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، وہ گدھا ہے۔ کیوں؟ ہمیں یہ 60 سال، ہمیں یہ 70 سال، ہمیں یہ 80 سال کی زندگی کیوں ملی کہ اس زندگی میں ایسے کام کر جاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس زندگی کے سودے اس زندگی کے ساتھ کر جاؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا تجارتی قافلہ آتا ہے، مدینے میں قحط سالی ہے، تجار اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے مدینے کے، 1% پرافٹ لے لو، 2% پرافٹ لے لو۔ وہ کہتا نہیں مجھے تو زیادہ مل رہا ہے، کہا 3% لے لو، کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، کہا 5% دینے کے لیے تیار ہے، کہا نہیں اس سے بھی زیادہ۔ تجار کہنے لگے مدینے کے سارے تاجر تو ہم ہیں، ہم میں کوئی بندہ غائب نہیں ہے تجار میں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ کو اتنی بولی لگا دی ہے؟ کہا میرے رسول کے مدینے میں قحط ہے اور میرا اللہ مجھ سے 70% کا وعدہ کرتا ہے۔
تم گواہ رہنا میں نے یہ سارا مال اللہ کو دے کے رب سے جنت کا سودا کر لیا۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی زمین پہ دھمک کی آواز سنتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا ہے آج یہ زمین وائبریٹ کیوں کر رہی، دھمک کی آواز کیوں آ رہی؟ جواب دینے والا کہتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کا اتنا بڑا تجارتی قافلہ آج مدینے میں داخل ہوا ہے کہ وہ سارے اونٹ جب پاؤں مارتے ہیں تو زمین لرز اٹھتی ہے۔ مومنوں کی ماں کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چھلانگے مارتا ہوا، اٹکیلیاں کرتا ہوا رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سننے والے نے دوڑ لگائی، عبد الرحمن کو جا کر خبر دی رضی اللہ عنہ وارضا۔ وہ قافلہ چھوڑ کے مومنوں کی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آپ نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے تیرے آقا سے سنا تھا، انہوں نے ایک دن فرمایا تھا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ اٹکیلیاں کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، چھلانگے لگاتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا ماں میں آپ کو گواہ بنا کر اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں، یہ جتنا قافلہ آج تجارت کا آیا ہے میں نے سب راہ للہ بخش دیا ہے۔ جن کی نظر، جنہوں نے اس عمر کا سودا کر لیا ہوتا ہے، جن کی سوچ جنت کے اوپر ٹک چکی ہوتی ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آوازیں لگاتے ہیں، میدان احد ہے، کفار گھیر رہے ہیں، آپ کے ساتھ 7 انصاری اور 1 مہاجر ہیں، فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو آج ان دشمنوں کو محمد سے دور کرے گا، رب اس کو جنت میں محمد کے قریب کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کے بعد دیگر صحابہ اٹھے اور سب کے سب امام الانبیاء کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نظر رب کی جنت پہ لگ گئی۔ مالک فرما رہا ہے لوگو پوری انسانیت برباد ہونے والی، خسارہ پانے والی، گھاٹے میں جانے والی، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والی، الا الذین آمنوا، اب ذکر شروع ہوا ہے جو اس خسارے سے بچنے والے ہیں۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو قیامت کے دن خسارے سے بچا لینا، اللہ ہمیں بربادی سے بچا لینا، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لینا، ہماری چمڑیاں، ہمارا نرم گوشت تیری جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، ربا اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی جنتوں میں داخل فرما دینا۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، جو اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ اس ایمان سے مراد اگر اللہ کو ماننا ہے، اللہ کا اقرار ہے، تو یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ ہر بندہ کہہ سکتا ہے جی ہاں ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، تو کیا کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھو آسمان کا خالق، زمین کا خالق، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز کا خالق، آسمان سے بارش برسانے والا، زمین سے انگوریے اگانے والا، کشتی بھنور میں پھنس گئی اس کو نجات دینے والا کون ہے؟ کن سے پوچھو؟ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ابو جہل کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ آسمان کا خالق ہے، زمین کا خالق ہے۔ لیکن یہاں اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان لانے کے، اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، یہودی اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، عیسائی اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، بلکہ یہودی تو اپنے آپ کو ابناء اللہ کہہ کر اللہ کا قریبی اور اللہ کے بیٹے بن رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہاں مالی کہہ رہے الا الذین آمنوا، خسارے سے وہ بچیں گے جو ایمان لے آئیں۔ مراد کیا ہے کہ اللہ پاک کا اقرار، اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کی ذات کو ماننا، یہ ویسا ایمان نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ پر ویسے ایمان لے کر آئے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، ان تینوں کا ایمان ناقص کیوں تھا؟ ان کا ایمان جھوٹا کیوں تھا؟ کیونکہ یہ اللہ پر ویسے ایمان نہیں لائے جیسے شریعت نے چاہا۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ قل هو اللہ احد،
اللہ کتنے ہیں جی؟ پکی بات ہے؟ 2 تو نہیں، 3 تو نہیں، 4 تو نہیں، 5 تن پاک اللہ تو نہیں؟ غور کر لینا. میری جیب کے اندر موبائل میں ویڈیو سیو ہے. میں بھی پاکستان سے جب آیا تو ایک سینری بڑی عام ہوئی ہے پاکستان میں. ہر 10ویں گاڑی کے میں سے ایک گاڑی کے پیچھے وہ سینری لگی ہوئی. لفظ اللہ دور سے لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ جو الف ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لام کے اندر علی، دوسرے لام کے اندر فاطمہ، اور جو یہ ہاں ہے اس کے اندر حسن اور حسین. بظاہر اللہ ہے، قریب سے دیکھو گے تو 5 تن پاک اس اللہ کے اندر حلول کر چکے ہیں. کفار مکہ، یہودی اور عیسائی، ان 3 گروہ نے اللہ کو ماننے کے باوجود ان کا ایمان ناقص رہا. کیوں؟ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا. عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسی ابن اللہ، عیسی بیٹا ہے اللہ کا. مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کی ذات کو انہوں نے اکیلا، اللہ کو اپنی ذات میں اکیلا نہیں مانا، تنہا نہیں مانا. کسی نے اپنے نبی کو بیٹا بنایا، کسی نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹی بنائی. یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے. جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، جہاد کرے، قتال کرے، تمام نیک اعمال کر لے، لیکن وہ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا تنہا یکتا نہ مانے، تنہا یکتا اکیلا نہ مانے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ایمان کا پہلا سٹیپ یہ ہے. کفار مکہ نے پوچھا تھا اپنے اللہ کا تعارف کروائیے، اپنے رب کے بارے میں بتائیے، وہ کس جنس کا ہے، وہ چاندی کا ہے، سونے کا ہے، کیا ہے، کیسا ہے؟ تو اللہ کا تعارف کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. نبی ان کو کہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. سیدنا بلال مکے کی گلیے، تپتا ہوا ریت، سینے پہ پتھر، ظالم مار رہے ہیں، کفار مار رہے ہیں، زبان مبارک ہل رہی ہے، احد احد احد. وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. کوئی اس میں سے نہیں نکلا، وہ کسی میں سے نہیں نکلا. کوئی اس میں حلول نہیں کرتا، وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا. کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. جو اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا مانتا ہے، تنہا مانتا ہے، یکتا مانتا ہے، اس کا ایمان کا پہلا سٹیپ درست ہے. اور جس نے اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا نہیں مانا، کچا چڑوانگ مدینہ، ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ. ظاہر دے وچ پیر فریدن. آپ جب کوٹ مٹھن جاؤ گے، بابا فرید کے دربار پہ جاؤ گے، ظاہر دے وچ پیر فریدن، بظاہر بابا فرید ہوگا، باطن دے وچ اللہ. بابا فرید کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، حقیقت میں وہ اللہ کے روپ میں دنیا میں آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. انہوں نے اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا نہیں مانا. میں رب کے گھر میں اپنے اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو شخص اللہ کو اس کی ذات میں تنہا یکتا تسلیم نہیں کرتا، رب محمد کی قسم اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول. میں مثال دے کے سمجھا دوں آپ کو، اللہ کے لیے اعلی مثال. آپ مردوں کی غیرت یہ ہے
کہ وہ اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت کر لیتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں ہم کر لیں گے. کوئی نہیں کرتے. یہ غیرت مند ہونے کی دلیل ہے. امام الانبیاء نے پوچھا تھا نا، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھو کیا کرو؟